میں آپ کو ایک گہرا اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر فتنہ الہندوستان کا جو دعویٰ ہوتا تھا کہ اس نے اٹیک کر دیا ہے اور افغانستان کی طرف سے اٹیک آ رہا ہے، فتنۃ الخارج ہے یہاں پہ. تو یہ جو دن گزرے ہیں جب سے امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی ہے تو یہاں پہ تو کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی، کوئی دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہوا اس دوران، اور امریکہ کے درمیان جو ہے یہ بات چیت کرانے میں مصروف رہے اور تمام دنیا اس جنگ کو دیکھتی رہی اور اس جنگ سے متاثر بھی ہوتی رہی. تو اب جیسے ہی جنگ بندی شروع ہوئی ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ شروع کر دیا ہے اور وہاں پر کہا ہے کہ آپریشن غضب الحق شروع ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جب تک ایران اور امریکہ کی جنگ تھی جب یہ درمیان میں کیوں کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ نیریٹو بیچتے ہیں. یہ اب دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے معاشی حالات تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی. پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے، اب اپنے آپ کو پھر جنگ میں ڈال دیا افغانستان کی. اور نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یو این کا جو دفتر ہے افغانستان میں اس نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ اسد آباد کے اندر یونیورسٹی میں پاکستانی افواج نے حملہ کیا اور یونیورسٹی کو تباہ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پہ قانون میں لکھا ہے، کون سے جنگی جو ہے ضوابط ہیں کہ آپ دوسرے ملک کی یونیورسٹیز پر، اسکولوں پر حملہ کرو؟ اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر کابل میں جو نشیوں کا ہسپتال تھا اس کو نشانہ بنایا گیا. پاکستانی فوج ہمیشہ سے کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے اہداف جو ہے وہ فوجی اہداف رکھتے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس ٹائم سمجھتا ہے کہ افغانستان بہت کمزور ہے اور میں بہت طاقتور ہوں. تو یہ طاقت کا نشہ ہم نے دیکھا کہ ایران کو بھی کمزور سمجھ کر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا، لیکن 44 دن جنگ ہونے کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر سکا. اسی طرح اگر ہندوستان جو ہے وہ حملہ ہم پہ کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہو، لیکن جب ہندوستان نے پانی ہمارا بند کیا ہوا ہے تو آپ کیوں پانی نہیں کھلواتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح اسرائیل سمجھتا ہے کہ لبنان پر وہ کمزور ہے، لبنان اس پہ حملے کرتا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، 12 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور ہیں. سیم اسی طرح آج پاکستان افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے اور اس پر حملہ آور ہو رہا ہے. وہ کمزور ملک ہے، کبھی بھی جو ہے وہ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. آپ کو طالبان کے ساتھ جو بھی وہاں پہ رجیم ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات چیت پر زور دیا ہے اور اتنی لمبی 2600 کلومیٹر لمبی ہمارا بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا، دونوں طرف پشتون آباد ہیں، دونوں طرف مسلمان آباد ہیں. تو آپ کیا حاصل کرو گے؟ دونوں طرف مسلمان جو ہے وہ شہید ہوں گے. تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ افغانستان کمزور ہے. اسی کمزور ملک نے انگریزوں کو بھگایا، اسی کمزور ملک افغانستان جس کو پاکستان سمجھتا ہے. افغان اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے، وہ نہتے ہوں گے، ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس فضائی طاقت نہیں ہے، جنگی جہاز نہیں ہے، ان کے پاس ایک منظم فوج نہیں ہے، لیکن ان کے حوصلے ہمیشہ سے بلند رہے ہیں. جب بھی کوئی غیر ملکی وہاں پر دخل انداز ہوا ہے اور اس نے حملہ آور کیا ہے، رشیا کو انہوں نے بھگایا. آپ نے دیکھا کہ 20 سال امریکہ رہا لیکن آخر امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان کو. تو ہمیں تو سبق سیکھنا چاہیے. ہم تو پہلے جتنی بھی جنگیں افغانستان میں ہوئی ہیں اس کا کریڈٹ خود لیتے رہے. ہم تو کہتے رہے کہ ہم نے ساتھ مل کے لڑا ہے، رشیا کو بھگایا ہے اور ہم نے ساتھ مل کر جو ہے افغانستان کا ساتھ دیا، اور آج ہم جو ہے وہ الٹا کر رہے ہیں. تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب جنگ بندی بھی ہو گئی ہے امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور بات چیت ہی مسئلہ حل کرے گی.